اتحاد کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں صدر محمد نعیم اوان، سینئر نائب صدر خالد اسلم اوان صاحب اور ابٹاباد کی تاجر برادری کے کثیر افراد شریک ہوئے۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا جو ملکی حالات ہیں اور بالخصوص پنجاب کی جانب سے جو خیبر پختونخوا کے ساتھ جو ظالمانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے، جس میں آٹے کا بحران شدید اختیار کر گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری نگران حکومت ہے اس کی نااہلی ہے کہ وہ آٹا جو سیزن کے سٹارٹ میں جسے 2500 روپے ہونا چاہیے تھا، آج 3000 روپے کی خطیر رقم بھی وہ نہیں مل رہا۔ اس حوالے سے میرا یہ مطالبہ ہے بھائی فی الفور پنجاب کے اندر جو گندم سپلائی کے نام پر پابندی لگائی گئی ہے بین الاضلاع، اس کو ختم کیا جائے، اور اگر پابندی گندم پر ہے تو پھر جو آٹے کے اوپر اور بین الاضلاع اور بین الصوبائی پابندی ہے اس کو ختم کیا جائے، یا آٹے کا جو کوٹا سسٹم ہے اس کو بحال کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں آج سے 20-25 دن پہلے وہ آٹا جس کو ہم 45,000 روپے میں 24 ٹن خریداری کیا کرتے تھے، آج 2 لاکھ روپے اور 20 ٹن آٹا وہ نہیں مل رہا۔ گزشتہ رات بھی 5 گاڑیاں ہماری روک گئی ہیں۔ اس حوالے سے آج ہمارے ضلع انتظامیہ سے ڈپٹی کمشنر ابٹاباد سے رابطہ ہوا، وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی سے رابطہ ہوا ہے، اور گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی سے رابطہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں اس میڈیا کی وساطت سے، آپ حضرات کی وساطت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بھئی اس جو پابندی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت آٹے کا بحران ہے اور بلکہ شدید بحران ہے، اور یہ 1 سالی کا خرچہ ہے، تو حکام والا جتنے بھی ہیں، ہمارے بیوروکریسی، ہمارے ادارے اس کو نوٹ کر دیں۔ رحیم، ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب نے روشنی ڈالی آٹے کے اوپر۔ تھوڑا سا میں اس کے اوپر مزید بات کروں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی بحران ابھی پیدا کیا گیا یہ سارا مصنوعی ہے، کیونکہ یہ بحران صرف KPK کے لوگوں کے لیے ہے جبکہ پنجاب کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ آج سے کوئی 2 دن پہلے جو پریس کانفرنس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب نے بتایا ہے کہ اس دفعہ ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے، تو وہ کیسی ریکارڈ پیداوار ہے کہ جو ہمارے KPK پہ پابندی ہے وہی آٹا جو ہے جو وہاں سے 1500-1600 روپے جس کا ریٹ وہاں پہ پنجاب میں جو ایکچوئل ریٹ بنتا ہے وہ ہمیں KPK والوں کو اول تو ملتا نہیں، اگر ملتا ہے تو وہ مل والا اپنی مرضی کا ریٹ لگاتا ہے۔ اس کے بعد جو اڈا مافیا جو ہمارے ٹرانسپورٹر ہیں وہ الگ سے بلیک میل کرتے ہیں جی کہ پکڑ دکڑ ہے جی، یہ ہے وہ ہے۔ وہ جو 44,000-45,000 روپے کرایہ لگ رہا تھا وہ ابھی 2 لاکھ روپے کرایہ ہم دیتے ہیں، اس کے باوجود ہماری گاڑیوں پہ FIR اور آٹا پکڑ کے وہ نیلام کرتے ہیں۔ آیا کیا KPK پاکستان کا ایسا نہیں ہے؟ کیا یہ ادھر پاکستان کے شہری نہیں بستے ہیں؟ اس کا سارا بوجھ غریب عوام پر پڑ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو صوبائی نگران گورنمنٹ ہے KPK کی، یہ سب سے بڑی ان کی نااہلی ہے۔ جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں، جو ہمارے ڈائریکٹر فوڈ ہیں، جتنے بھی ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ پنجاب کے ساتھ نیگوسیشن کریں، اور ہمارا جو KPK کی عوام کا جو درینہ مسئلہ ہے آٹے کا، یہ مسئلہ پچھلے 3-4 سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ وہی آٹا جو ہے وہاں پہ کم ریٹ ہے اور ہمارے KPK کے جو دکاندار ہیں ان کو زیادہ ریٹوں پر دیا جاتا ہے، اور جس کا ڈائریکٹ بوجھ غریب عوام کے اوپر پڑتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو کوئی ایسی پالیسی مرتب کرنی چاہیے کہ جو پورے ملک میں یکساں ہو۔ ایک غریب جو ہے وہ آج آٹے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور مہنگائی کا لیول یہ ہے کہ جو 1200-1300 روپے کا تھیلا ہے وہ اس وقت 3,000 روپے بھی ہمارے شہر میں دستیاب نہیں ہے، اور 25 رمضان کے بعد ہمارے ڈسٹرکٹ ہزارہ کے اندر آٹا بالکل نہیں آیا، اور آج بھی کم از کم 6-7-8 گاڑیاں جن سے ہم رابطے میں ہیں جن کے اوپر FIR ہو گئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 2-4 دنوں کے اندر شدید بحران کا خطرہ ہے۔ تو اس کے اوپر ہمارے ڈسٹرکٹ انتظامیہ، ہمارے کمشنر صاحب اور ہمارے سیکٹری فوڈ جو ہیں، اور جو ہمارے منسٹر فوڈ ہیں، اور ہمارے جو گورنر صاحب ہیں، ان کو فوری طور پر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی لائحہ عمل دینا چاہیے، نہیں تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے۔ مفتی جعفر طیار، مقبول اوان صاحب اور خالد اسلم اوان صاحب نے آج پورا دن تقریباً آٹا کے اس بحران میں لگایا، اور انہوں نے اور ہماری پوری قیادت نے آج انتظامیہ سے ملاقاتیں بھی کی، اور آٹے کا بحران جو شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے، میں اس میں اپنی سابقہ صوبائی گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے آٹا بحران نہیں ہونے دیا۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا ہمارے پاس ایک قیادت تھی، ہم اس قیادت سے رابطہ کرتے تھے، اور قیادت اس مسئلے کو فی الفور حل کر کے حل کی طرف جاتی، اور ابٹاباد میں بڑے کروشل ٹائم پہ بھی آٹے کا بحران نہیں ہوا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جب قومی حکومت ایک قائم ہے، ایک بڑی جماعت کی حکومت ہے مرکز میں، اور اس کے نمائندے ابٹاباد میں ہیں، آج ان سے بھی رابطے کیے گئے، اور ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ پوائنٹ سکورنگ گیم نہیں ہے۔ ابٹاباد میں اگر آٹے کا بحران ہو گیا تو بحران کی زد میں سب آئیں گے۔ اگر ہمیں آٹا نہیں مل سکتا تو ہم واپٹا پہ بجلی پہ اپنے اجارہ کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ پورا ہزارہ ڈویژن اس تربیلا ڈیم کی نظر ہو گیا ہے، اور ہم نے ایک دن بھی نہیں کہا
کہ یہ بجلی ہماری ہے، پہلے ایبٹ آباد ہزارہ کو ملے گی پھر کسی اور کو ملے گی. ہمیں سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کا شکار ہونا پڑتا ہے، لیکن ہم قربانی دیتے ہیں پورے ملک کی خاطر. اور ملک میں جب آٹا اتنا وافر ہے تو ہمیں آٹا نہیں مل رہا. گندم پہ پابندی ہے، آٹے پہ تو نہیں ہے. آٹا یہ پاکستان کا ایسا ہے ہزارہ ڈویژن، اس کو برائے مہربانی کر کے اگر اس پہ حکومت اور صوبائی حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر تاجر اور ایوان تجارت انشاءاللہ لائے عمل دے گی، اور ہم ان کو بتائیں گے کہ ہزارہ کے حقوق کیا ہیں اور ان کو حاصل کس طرح کیا جاتا ہے. لہذا مہربانی یہ ہے، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ مہربانی کرو. یہ عوام آپ کے، یہی لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، انہی کی طاقت کی وجہ سے آپ آگے بیٹھے ہوئے ہو. آج جو کچھ بھی ہو عوام کی وجہ سے ہو، اور عوام کو ایک تو آٹا مہنگا اور دوسرا بالکل مل بھی نہ جائے، یہ کون سا انصاف ہے؟ لہٰذا مہربانی کرو، اس ہزارہ کی عوام کے ساتھ مہربانی کرو. آپ سب لوگ اس آٹے پہ لوگوں پہ رحم کھاؤ اور آٹا پہنچاؤ خدا کے لیے. یہ جو آپ نے ناکے لگائے ہوئے ہیں ان پہ پیسے کون لوگ لیتے ہیں؟ کیا سب کا بتا وہاں پہ فکس ہوا ہے؟ اگر بتا فکس نہیں ہے تو ان ناکوں کو فی الفور ہٹاؤ اور آٹا ہزارہ ڈویژن میں فی الفور اس کی ترسیل شروع ہو جائے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہم اگر اس پہ غور نہ کیا گیا تو ہم انشاءاللہ آئندہ کا عمل دیں گے انشاءاللہ.